ٹھیک ہے نا. ہر قسم کے ہو سکتے ہیں کمبینیشنز کے، یار یہ ایسے کر دیں، اس کو ایسے کر دیں. ہم سب ساتھ مل کے بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت اگلے عید کے ایک ہفتے بعد تک، مطلب 3 دن بعد سے آج سے، اور عید کے ایک ہفتے بعد تک ہم پیسنجر ٹرانسپورٹ کمپلیٹ بند کریں. اس سے سب سے زیادہ ہوتا ہے نا کاسٹ بینیفٹ انالیسس جسے ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ فائدہ اس لیے ہوگا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں الگ الگ جگہ سے لوگ بیٹھ کے آتے ہیں کسی تیسری جگہ پہ. کوئی ایک انفیکٹڈ ہو تو ٹرانسپورٹ پہ انفیکٹ کرتا ہے، پھر اس دفتر میں جا کے انفیکٹ کرتا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ جو سب سے زیادہ کاسٹ بنتی ہے اس کو بند کریں پہلے. آئی نو یہ مشکل ان کے لیے جو ٹرانسپورٹ چلانے والے ہیں، ان کے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن آپ نے وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر کے ہی نا ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کیا چیز کیا بند کرنی ہے. تو اس وجہ سے یہ عباسی صاحب، اور اسکولس کے لیے میں منسٹر صاحب سے کہوں گا، ایک سیکنڈ، اسکولس کے لیے منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ اس کو دیکھ لیں، اور ہم نے پہلے بھی جس طریقے سے کیا تھا اس کو دوبارہ دیکھیں. عباسی صاحب سب کے لیے جواب لے رہا ہوں یار، میں جا نہیں رہا، میں ادھر ہی ہوں نا. امید صاحب، آپ کے حکمت عملی کے تحت یہ زیادہ بڑا نہیں ہے. ہمارے یہاں ابھی تک کوئی ایسی ویکسین پاکستانیوں نے ایجاد نہیں کی، اور 2 میڈیکل والوں نے کہا تھا کہ ہم تجربہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کرونا سے اس سال بھی متاثر ہوگا آپ کا بجٹ؟ جو ترقیاتی کام روک دیے تھے، نوکریاں نہیں دی تھی، کابینہ میں توسیع نہیں ہو رہی ہے. ایک تو کابینہ میں توسیع کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا، ایک ہی وزیر کم ہے تو زیادہ زیادہ ایک وزیر کے لیے ہمارا بجٹ نہیں ٹوٹے گا. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ویکسین انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، پورے ملک میں نہیں بنائی ہے ہم نے. اور دوسرا آپ نے کیا کابینہ کا تو میں نے کیا، ہاں بجٹ پہ افیکٹ بڑا آپ نے مشکل سوال کیا، اس لیے کہ میں خود پچھلے 3 سال سے، تقریباً 3 سال ہو گئے، جو ہماری پالیسی ہے پارٹی کی، جو ہمارا مینیفیسٹو ہے، اس پہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہو سکا ہے کہ یہ وبا کی وجہ سے. پہلے تو وبا سے زیادہ ہے، پھر خواہ نہ جاؤں اس طرف. بھائی اگر ادھر جو آپ ریونیوز ہی نہیں کلیکٹ کر سکیں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب 2017-18 سے آپ اسٹیگننٹ ہیں، اس سال تھوڑے سے بڑھے، ٹھیک ہے، نہیں تو 17-18، 18-19 اور 19-20 میں آپ کے ریونیو بڑھے نہیں بالکل. جب ریونیو نہیں بڑھیں گے تو آپ اپنا مینیفیسٹو، اپنی پالیسیز کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ پھر آ گئی کووڈ. اگلے سال انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ ڈیولپمنٹ پہ ایک فوکس رکھیں. آلریڈی ہمارا ایک پلان ہے جو چل رہا ہے. امید یہی ہے کہ ہم اس وبا، اور میں نے کہا نا یہ بڑی عجیب سی بات ہے، وہ لوگ کہتے ہیں نا اکانومی بیٹھ رہی ہے اور اکنامک ایکٹیویٹی، لوگ اکنامک ایکٹیویٹی کا فائدہ اسی کو ہوگا جو اس وبا پہ کنٹرول پائے گا. یہ بڑی کلیئر بات ہے. اور چائنا نے کنٹرول کیا اس وبا پہ، اور چائنا کی اکانومی بوم کر رہی ہے. ویسٹ کے کچھ ممالک اب اس سے نکل رہے ہیں اپنے سٹیپس کی وجہ سے. مجھے موقع ملا تھا، مطلب میں کہتا ہوں کہ اب اور جگہ پہ دکاندار نہیں ہوتے کیا، صرف پاکستان میں یا کیا؟ میں سمپتھائز کرتا ہوں اور ایک کے ساتھ، وہاں دکان بند تھے، کوئی سب چیزیں بند تھیں، اور آپ ایک سڑکوں پہ بھی جاتے تھے تو آپ کو ہارڈلی 10-15% لوگ نظر آتے تھے. وہ چیزیں ضروری ہم نے کیا، ایک سخت لاک ڈاؤن کیا تھا 2-3 ہفتے کے لیے کیا تھا، اور اس کی بینیفٹس ہم نے پورا سال اٹھائے. جب دوبارہ، اس لیے کہ وبا کی فیزز آ رہے ہیں نا، یہ ویوز آ رہی ہیں، جب دوبارہ وہ سخت سٹیپ اٹھانے تھے ہم دیکھتے رہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف. ہم نے کہا کہ آپ نے اپنی کمپنی کی مشہوری تو بہت کر دی کہ پاکستان نے بہت اچھا ہینڈل کیا اس کو، لیکن جو سٹیپس لیے تھے، اس لیے کہ وہ آپ نے نہیں لیے تھے، وہ آپ سے زبردستی دلوائے تھے گئے تھے. تو اب ہم پھر اسی طرف جا رہے ہیں کہ کچھ فائدہ ہو سکے. امید
حمید سمرو حمید سمرو شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ پہلے جو آپ نے سخت لاک ڈاؤن کیا تھا تو آپ کے اوپر یہ الزام لگایا گیا باقاعدہ جو پی ٹی آئی کے ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے کہ آپ نے ایک سازش کی تھی وفاق کی معیشت کو تباہ کرنے کی کیونکہ کراچی معاشی ہب ہے. اس وقت جو آپ فگرز بتا رہے ہیں 5% اور 12% مطلب فرق تو ہے, کراچی ان سے زیادہ سیف ہے اس وقت. سندھ کی صورتحال وہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے سخت اتنے اسٹیپس لیے جائیں. تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ دوبارہ وفاق کے خلاف کوئی سازش کرنے جا رہے ہیں اور اسی طرح فیکٹریز کو بند کر کے اور یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے اس حکومت کو ناکام بنائیں گے. اچھا حمید, اگر آپ آئے ہوئے ہوتے بی بی سی کورسپونڈنٹ فرام لنڈن تو میں آپ کے سوال کا, یار اس وفاق کو سازش کی ضرورت ہے؟ مطلب یہ مجھے بتاؤ, کوئی سازش کی ضرورت ہے؟ یہ تو خود اپنے کھڈا کھودتے اور اس سے نکلنے کے لیے اس کو اور کھودتے. یہ مطلب مجھے یہ ایک جواب ہو گیا, لیکن ٹو بی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے, یار سازش ہی سمجھو بھائی. پھر سے کہتا ہوں, مذاق اڑا لو, سازش ہی کہہ دو, الزام دے دو, جو لفظ کہنے میرے لیے کہو, لیکن سیریس ہو جاؤ اس وبا کے اوپر. بات ختم. جی بلوچ صاحب, آپ کی بھی آ جائے گی باری ہے. میں آپ کو بتا دوں, ہم نے بڑی کوشش کی. ویکسین جیسے میں نے بتایا صرف 2 جگہ سے اویلیبل ہو رہی تھی, ایک چائنا سے, یہاں اویلیبل ہونے کے چانس تھے, وہ بھی نہیں رہی تھی, اور ایک اسپٹنک جو ہے رشین. چائنیز صرف وفاقی حکومت سے بات کرنا چاہ رہے تھے. میں نے خود بھی بات کرنے کی کوشش کی, ان کے جو امبیسڈر تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی, لیکن وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کے اپنے, ہر ایک ملک کے اپنے. اور وہ جو سب سے زیادہ ہمارے پاس ویکسین آئی ہے سائنو فارم اور ایون سائنو ویک جو ہے, یہ دونوں گورنمنٹ ویکسینز ہیں. یہ دے ہی مفت رہے, پیسے پہ نہیں دے رہے. کین سائنو جو ہے وہ شاید پیسے پہ مل رہی ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو سستا کرنے کے لیے, اب میں تھوڑا سا پھر ہو جاؤں گا ٹیکنیکل, انہوں نے ہم سے آلریڈی بات کر رہا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہ ویکسین بلک میں منگائی جائے اور پیکج یہاں کیا جائے پاکستان میں. وہاں پہ ہمارے پاس اوجھا میں بہت اچھی فیسلٹی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے. ہم نے ڈریپ کو لکھا ہے کہ ہمیں وہ اجازت مل جائے گی, انشاءاللہ ہمیں اجازت دے دے. ابھی تک کہیں پہ بھی نہیں ایسا ہوا. ایک NIH میں, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد میں یہ ہے فیسلٹی موجود, ایک ہمارے پاس. یہ اجازت مل جائے گی تو پھر بلک میں ہم یہ کین سائنو لا سکتے ہیں اور ادھر پیکج کر سکتے ہیں, اور وہ فار سیل ہے. اس کی بھی اگین 2 چیزیں ہونی ہوگی کہ یہ ہمیں اجازت ملے, سیکنڈلی اس کی قیمت گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ طے کر لے فیڈرل گورنمنٹ, تاکہ اس کو امپورٹ کیا جا سکے. اور ہم ان سے بات کرنے میں ایک آخری اسپٹنک کا ایشو وہی ہے, پرائس. انہوں نے کمرشل پرچیز کے لیے تو پرائس ایک دی ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں دی ہے, اور ہم وہ کمرشل ریٹ پہ پرچیز کر کے لانا نہیں چاہتے, اس لیے کہ وہ زیادہ مہنگی ہے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر ان سے بات ہو جائے, فیڈرل گورنمنٹ کر لے, تو ہمیں ایک ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ مل جائے گی. اسٹیل مل کا جو آکسیجن پلانٹ ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ صرف آکسیجن ہی نہیں بلکہ سلنڈر بھی تیار کر سکتا ہے, وہاں پر ایسی فیسلٹی موجود ہے اور سلنڈرز کے ذریعے وہ پرووائڈ کرتی. وفاقی حکومت کا اب تک سندھ کے ساتھ جو رویہ رہا ہے اور عمومی طور پر رہا ہے, وہ لگتا نہیں ایسا کہ ان کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ برابر ثابت ہوں گی. اگر وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ملتا پہلے کی نسبت اگر ہم دیکھیں, تو کیا سندھ حکومت از خود اس پلانٹ کو ایکٹیویٹ کر کے کسی طرح سندھ کے لیے, سندھ کے لوگوں کے لیے کچھ وہاں سے ریلیف فراہم کر سکتی ہے؟ دیکھیے, میں نے آلریڈی انڈسٹریز منسٹر اور لیبر منسٹر دونوں سے کہا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کر لیں, اس لیے کہ ان کی چیز ہے وہ بھلے سٹارٹ کریں, اور یہ آپشن کو بھی دیکھیں کہ اگر ہماری کچھ مدد چاہیے, میں کوئی ٹیک اوور کرنے کی بات نہیں کر رہا, کچھ مدد چاہیے, جو وہاں کی لیبر ہے اس سے تعلقات سندھ حکومت کے بہتر ہیں, ہم وہ لیبر سے بھی, یعنی جو امپلائیز ہیں ان سے بھی بات کریں کہ بھائی اس کو ملک کی بہتری کے لیے ہم اگر کھولیں, اور اگر ہمیں کوئی انٹرونشن کرنی پڑی تو ہم کریں گے. بالکل. سیکنڈ لاسٹ کوشچن.
एक मिनट सर अगर कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ आपके अल्लाह ना करे। तजवीज देंगे कि हफ्ते के 3 या 4 दिन मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। भाई मैंने कहा ना, ये स्टेप हम देख रहे हैं, अब ये हमारे हाथ में है कि हमें ज़्यादा सख्त लॉकडाउन की तरफ ज़्यादा सख्त स्टेप्स ना लें, वो करें। ये जो अभी स्टेप्स, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसमें 2 days in a week बंद रहेगी सब कुछ एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल जो आइटम्स है, और वो फ्राइडे और संडे शायद तय हुआ है, ये बंद रहेंगे। तो आपका जो सवाल है वो, उसका जवाब मैं अपने पहले इनिशियल टॉक में दे चुका हूँ कि ये अब ज़ीरो टॉलरेंस के साथ हम चल रहे हैं, लेकिन इसकी कामयाबी आपके मेरे हाथ में, यानी हम सब के हाथ में। जो कंज्यूमर है उसके हाथ में कि जब वो बाहर निकले या जो सर्विस लेने वाला बाहर निकले तो वो कैसे बिहेव करता है, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी प्रॉपर बिहेव करें। अगर इंशाल्लाह ताला ये SOPs पे इम्प्लीमेंट हम कर सके तो अल्लाह करेगा हमें आगे कोई और सख्त स्टेप नहीं लेने पड़ेंगे। ये काजी साहब, एक मिनट, ये काजी साहब अच्छा, 2 चीज़ें जो पॉलिसी आप कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये वायरस जो है ना, जैसे मैंने कहा शुरू में तो वैक्सीन भी नहीं थी। पॉलिसी तो अपनी जगह पे है ना कि ये क्या करना है, आपने टेस्ट करना है, आइसोलेट करना है, वैक्सीनेट करना है लोगों को, पॉपुलेशन को। दिस इज़ ओवरऑल पॉलिसी। इस ओवरऑल पॉलिसी में जो डिफरेंट वेव्स आ रही हैं, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है जब तक आप वो हर्ड इम्यूनिटी अचीव ना कर लें। दिस इज़ द पॉलिसी। अब इस पॉलिसी के अंदर जो डिफरेंट वेव्स आती हैं उसके तरीके से हमें अडेप्ट करना पड़ता है, और इस वक्त एक वेव आई हुई है, इसलिए हम ये एडिशनल स्टेप्स की बात कर रहे हैं। आपने कोरोना इमरजेंसी फंड का कहा, शुरू के दिनों में हमने किया था, और उसमें नंबर्स मुझे इस वक्त याद नहीं है, 3 अरब से कुछ ऊपर जमा हुए थे, जो कि हमने एक कमेटी के थ्रू स्पेंड कर दिया। उसको फिर हमने आगे नहीं चलाया था। इस वक्त हम डोनेशंस नहीं ले रहे हैं उसमें, अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद ले। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात थी अहम कि फौज कब आएगी SOPs पर अमल दरामद करने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ, उसके हवाले से आपने नहीं बताया कि कब से फौज आ रही है। मैंने बता दिया सारा, वो डिटेल दे दी। नहीं, कब से आएगी फौज? हमारे साथ पहले ही काम कर रही है इस चीज़ में। आज भी फौज के अफसरान मौजूद थे टास्क फोर्स में, सब नंबर 1। सेकेंडली जो आप चीज़ है ना, एक लेटर आज चला जाएगा, और उसके बाद सिविल इंतज़ामिया के साथ कंसल्टेशन में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इस्तेमाल होगा। जी, लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट, सही नहीं जी, नहीं, ये कर लें, इसके बाद आप जी। मुझे भा पहले मैं आपको याद देता हूँ, 35-40% नहीं है कल, नहीं है, नहीं है, वो आप गलत नंबर है आपके पास में। ये रिपोर्ट नहीं, 35-40% पता नहीं कहाँ से आइसोलेटेड आपने कोई एक देख लिया होगा, नहीं है 16। हाँ, ये सबसे पहले तो मास्क पहन लो। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ, देखें हैदराबाद ज़िले के अंदर 66 वेंटिलेटर बेड्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें जामशोरो भी इंक्लूडेड है, जामशोरो अस्पताल की वजह से। वेंट पे इस वक्त फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेंट एज ऑफ लास्ट नाइट, आज का मुझे नहीं पता, कोई नहीं है। 32 लोग उन वेंटिलेटर बेड्स पे हैं, इसलिए कि उनको रख दिया है उधर कि खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़े तो वो जाएं। टोटल HDU बेड्स हमारे पास 150 हैं हैदराबाद के अंदर, जिनमें से सिर्फ 20 ऑक्यूपाइड है, 130 खाली हैं। यस, वबा की सूरत हाल मैंने इसे देखा, ये भी हमारे लिए एक ख़तरे की घंटी है।
हैदराबाद शहर में आपने वो ज़रूर सुना होगा कि जो अस्पताल इसलिए पहली चॉइस लोगों की, फॉर एग्जांपल मैं आपको कराची का बताऊं ना, वैकेंसीज तो हैं, फर्स्ट चॉइस अस्पताल आपको पता है कौन सी है? आपको पता होगा इस वक्त लोगों के लिए कराची में? नहीं 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 यार, हद होगी। इन्फेक्शन डिजीज, सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल जो नीपा पे है ना, दैट इज द नंबर 1 हॉस्पिटल जो हमने बनाई है, वो है। उसके 45 वेंटिलेटर बेड्स हैं इस वक्त, सारे ऑक्यूपाइड हैं 100%। इसलिए सब उधर जाना चाहते हैं, सिफारिशें आती हैं वो सारे ऑक्यूपाइड हैं। हमारे सिविल अस्पताल में इस वक्त ऑक्यूपेशन नहीं है, ट्रॉमा सेंटर में ऑक्यूपेशन नहीं है। तो इस तरीके से हैदराबाद में जो एक अस्पताल है उसमें बिल्कुल भर गया है। ये जो 32 में आपको बता रहा हूँ ना, ऑफ वेंट है, वेंट पे नहीं है। लेकिन हमारी नज़र में हैदराबाद में आज से 2 दिन पहले मैंने वो लॉकडाउन के हवाले से सख्त इकदाम दिए थे। मैंने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसपी से, डीआईजी से बात की थी खुद कि भाई इसको मॉनिटर करो और जहाँ भी इलाके आपके सकते हैं उनको करो। तो वो हमारी नज़र में है। मैं ये नहीं, मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आप पेपर पे देखें इस वक्त हमारी कोई सिचुएशन बाकी मुल्क के हवाले से इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन हम फिर भी जो देख रहे हैं कि अगर हमने वो प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए तो हम बहुत जल्दी डिटीरिएट होंगे, बहुत जल्दी ख़राब होंगे। हफीज लास्ट क्वेश्चन। जरा नहीं वाकई हेल्थ कार्ड दें, मैं उनको मना करता हूँ कि किसी को रोक रहा हूँ क्या? अजीब वो है। बाकी जो अस्पताल के स्टेटिस्टिक्स है मेरे पास इस वक्त नहीं है, वो मैं बता दूंगा जो हमने किए हैं इसमें। बाकी मैं दोबारा कहता हूँ, मैं एक सेकेंड, वफाकी हुकूमत ने जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर दे रही है, मैं फिर से कहना यार, इल्ज़ाम लगाओ, सीरियस हो जाओ इस बात में। जितने इल्ज़ाम लगाने हैं तुम लोगों ने कोई कमी तो छोड़ी नहीं है, और करो। मतलब यार आपके तवज्जुद से लगते हैं ना ठीक है, तो वो भले वो लगाएं इल्ज़ाम जो लगाने, सीरियस हो जाएं। सिंध के अंदर मुफ्त में हमने जो भी जिसको भी इलाज कराना हम मुफ्त में करा रहे हैं। जहाँ पे मुस्तहिकीन जहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको पैसे प्राइवेट अस्पताल में भी देके हमने। तेरी कागज़ संभाले उठ गए, कागज़ कराता हूँ। ये हमें ये करने नहीं दे रहे।